رفتہ حالات کے تناظر میں ہم انڈس ریور ٹریٹی پر ایک نظر ڈالیں گے کہ دوستوں ہوا یہ کہ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک میں پانی کو لے کر ایک نیا تنازع کھڑا۔ تنازع یہ تھا کہ پاکستان کا میں جو دریا بہتے تھے وہ سارے انڈیا سے بہہ کے آتے تھے، اور انڈیا وقتاً فوقتاً یا تو ان کا پانی روکتا رہا یا پھر اس کے پانی کے اس نے کلیم کیا کہ یہ سارا پانی جو ہے وہ انڈیا کا ہے اور پاکستان کا اس میں کوئی شیئر نہیں بنتا۔ تو ایک لمبی ڈیبیٹ شروع ہوئی، اور ڈیبیٹ 51 میں جو ورلڈ بینک کے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے یوجین، ان کی سربراہی میں یہ جا کے ایک 1960 میں ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اور آپ یہ اس معاہدے کی حساسیت اور اس کی نوعیت کو دیکھیں کہ تقریباً 9 سال اس معاہدے کے ہوتے ہوتے لگ گئے۔ شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا پانی کے معاملے پر کسی ایک نتیجے پر پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ورلڈ بینک نے جب اس میں 1951 سے لے کر انٹرپشن شروع کی تو 1954 تک وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچا۔ اب وہ نتیجہ کیا تھا کہ 3 دریا جو کہ ستلج، بیاس اور راوی ہیں وہ انڈیا کی سائڈ پہ بہتے ہیں، تو انہوں نے اس کا آنرشپ جو تھی وہ تینوں دریاؤں کی اس کو انڈیا کو سونپ دی اور کہا کہ پاکستان جو ہے اس پر کلیم نہیں کرے گا۔ باقی جو 3 دریا بچے تھے، جیلم، چناب اور راوی، وہ تینوں پاکستان کو دے دیے گئے۔ لیکن اس میں یہ شک تھی کہ اگر انڈیا چاہے تو وہ ان پر اپنے ڈیمز بنا سکتا ہے، ان تینوں دریاؤں پر جو پاکستان کو ملنے والے تھے، جس کا ابھی دیکھا جائے تو پچھلے کے 60-65 سال میں انڈیا نے بڑا ایڈوانٹیج لیا ہے۔ لیکن ان ڈیمز وغیرہ کا خاکہ یا ان کا بلیو پرنٹس کے پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے بہت ضروری تھے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کی جو اپروول ہے وہ کمشنر اس کے لیے بنائے گئے تھے، ان دونوں نے دینی تھی۔ اب اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو انڈیا کے کافی ڈیمز بنے، ان پہ پاکستان نے اعتراض بھی اٹھایا کچھ کہ ان کو سٹرکچر اور ماڈل اور بلیو پرنٹس بھی چینج کرنا پڑے۔ لیکن عملی طور پر انڈیا جو تھا وہ تینوں دریاؤں پر ایسے تمام منصوبے بنا سکتا تھا جن کا پاکستان میں پانی کے بہاؤ پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا تھا۔ اس شک کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کے تمام ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے جو کہ ڈیم بنانے سے یا پانی کے روکنے سے ہو سکتے تھے، وہ یہ تھا کہ ہر 6 مہینے بعد 1-2 کمشنر بنائے گئے دونوں ممالک کے ایک فرد کو، اور ان کمشنرز کی میٹنگ تھی جس میں وہ پانی کا سارا ڈیٹا، مطلب کس طرح وہ بنا رہے ہیں، کس طرح پانی کا بہاؤ ہے، وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ انڈیا کو پیشگی یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم دریاؤں میں زیادہ پانی چھوڑ رہے ہیں یا ہم ڈیم جو ہیں وہ کھول رہے ہیں یا کس سیلاب کی صورتحال میں انڈیا اس بات کا پابند تھا کہ وہ پاکستان کو پیشگی اس سے آگاہ کرے۔ اب اس کے لیے 5 لیولز رکھے گئے کہ اگر کمشنرز کا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال سامنے آتی ہے جس میں دونوں کمیٹی سائٹس کا وزٹ کریں گے اور پھر ان کو نیگوشیشن اور ڈسکشن سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنا سارا ڈیٹا گورنمنٹ کے حوالے کریں گے اور گورنمنٹ ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ لیکن اگر ایسا لیول 3 تک بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اس کا لیول 4 رکھا گیا کہ لیول 4 میں ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سارا دونوں ممالک کے مسائل جیسے ریزرویشن یا اعتراضات یا تحفظات ہونے ہیں، وہ آپ نے کسی تیسرے نیوٹرل شخص کے پاس رکھنے ہیں۔ اب جب آپ نیوٹرل شخص کے پاس رکھنے ہیں تو وہ اس کا مسئلے کا حل کرے گا۔ لیکن اب اگر وہ نیوٹرل شخص بھی اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتا تو یہ آپ کا ایک انٹرنیشنل کورٹ میں یہ معاملہ چل جا سکتا ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی بھی طور پر مکمل طور پر اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ پاکستان کا پانی روکنا بھی چاہے تو اس کے لیے اسے 40 سے 50 سال کا عرصہ ڈیم بنانے کے لیے درکار ہوگا، اور ساتھ ساتھ اسے بہت ساری لاگت بھی چاہیے ہوگی کہ وہ پاکستان میں آنے والا مکمل طور پر پانی اپنے ملک میں یوٹیلائز کر سکے۔ لیکن میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں 2019 میں ایک قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے، ان کی ریسرچ تھی، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد اب انڈیا کا اگلا قدم جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنا ہوگا۔